دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نصیر الدین شاہ کے لائف فیکٹ سنائیں گے۔ نصیر الدین شاہ کون ہے، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے والدین کیا کام کرتے تھے، ان کا خاندان پاکستان کیوں نہ گیا، نصیر الدین شاہ نے کتنی شادیاں کی اور ان کی اولاد آج کہاں ہے، انہیں ہندی سینما میں کام کیوں نہ مل سکا، والد کی مرضی کے بغیر یہ ایکٹر کیوں بن گئے، ان کو کیریئر میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا سٹرگل کا زمانہ کیسا تھا، یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تقسیم کی کہانی۔ نصیر الدین شاہ کے مطابق ان کے والد علی محمد شاہ نے نائب تحصیلدار سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا تھا۔ نصیر الدین شاہ لکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت میں سروس کرنے سے پہلے ان کے والد نے ایک سیلانی طرز کی زندگی گزاری تھی۔ اس دوران تقسیم برصغیر ہوئی اور انگریز یہاں سے چلا گیا۔ وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے انڈیا میں رہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے 2 بھائیوں نے انڈیا کو چھوڑ دیا۔ میری والدہ کے بہن بھائیوں میں سے بھی ایک نے ایسا کیا۔ میری والدہ کے 10 بہن بھائی تھے، جبکہ میرے والد کے 7 بہن بھائی۔ بلا شبہ ہم سب نے اپنے والد کے انڈیا نہ چھوڑنے کے فیصلے کو بہتر جانا۔ نصیر الدین شاہ اپنی سوانح حیات اور پھر ایک روز میں لکھتے ہیں، ان کے والد کبھی بھی کشتیاں جلانے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم انڈیا میں ہی رہ کر کچھ نہ کچھ بہتر کر لیں گے۔ خاندان۔ نصیر الدین شاہ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ انہوں نے جنگ آزادی کو کچلنے میں انگریز فوج کا ساتھ دیا تھا۔ نصیر الدین شاہ اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں، ہمارے جد امجد کا نام آغا سید محمد شاہ تھا۔ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب واقع قصبے پغمان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک فوجی تھے۔ وہ 19ویں صدی کے پہلے نصف میں کسی وقت برصغیر آئے تھے۔ وہ ہندوستان کی 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی طرف سے لڑے تھے۔ جنگ میں ان کے کارہائے نمایاں سے خوش ہو کر انہیں میرٹھ کے قریب جاگیر عطا کی گئی تھی۔ اس جاگیر کے علاوہ آغا سید محمد شاہ کو سرکار برطانیہ کی جانب سے نواب جان فشان کا لقب دیا گیا تھا۔ نصیر الدین شاہ کے والد علی محمد شاہ نے اپنے آبائی دیس افغانستان سے تعلق باندھے رکھا تھا۔ جب افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان جلا وطن ہو کر برطانیہ گئے تو نصیر الدین شاہ کے والد بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ وہ شاہ افغانستان کی بیٹی کے انگریزی زبان کے تعلیق مقرر ہوئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہ انڈیا واپس آ گئے۔ نصیر الدین شاہ والد کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے انڈیا کے کئی شہروں اور دیہی علاقوں میں رہے۔ پہلی شادی۔ نصیر الدین نے علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، جہاں وہ اپنی پہلی بیوی پروین کے عشق میں مبتلا ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی یادوں میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صرف ایک کرتے اور پتلون میں ہاسٹل سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ شیروانی یا پینٹ شرٹ پہننا لازمی ہوتا تھا، اس طرح شیروانی کے ساتھ ٹوپی لازم تھی۔ ہر جانب سے سلام سلام کی آوازیں آتی تھی۔ جو لوگ اونچی آواز میں دوسروں کو سلام نہیں کرتے تھے یا نماز میں خوش دلی سے شرکت نہیں کرتے تھے، ان پر فوری طور پر کمیونسٹ کا لیبل لگا دیا جاتا تھا۔ دوسری اہم روایت یہ تھی کہ انگریزی بولنے والے طالب علموں کو فوری طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا لقب دے کر ان کی الگ طور پر درجہ بندی کر دی جاتی تھی۔ اپنی پہلی بیوی پروین مراد کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، جب وہ 5 برس کی تھی تو والد اور والدہ میں علیحدگی ہو گئی اور والد بیٹی کو لے کر پاکستان چلے گئے اور یوں پروین کا بچپن کراچی میں گزرا، جس کے بعد وہ تعلیمی ویزے پر والدہ کے ساتھ رہنے انڈیا آ گئی تھی۔ یہاں قیام کے لیے وہ ایک شعبے کے بعد دوسرے شعبے میں داخلہ لیتی تھی۔ نصیر الدین شاہ اور پروین مراد کی عمر میں 14.5 برس کا فرق تھا۔ وہ اپنی شادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی زوروں پر تھی۔ اس کشیدگی کی وجہ سے دونوں طرف شکوک و شبہات بہت زیادہ تھے۔ بنگلہ دیش کا تنازع شروع ہو چکا تھا اور پاکستان کا خیال تھا کہ مکتی بانی کے ذریعے انڈیا وہاں فتنے اور فسادات کو ہوا دے رہا ہے۔ انڈیا کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانیوں کو رجسٹر کروانا پڑتا تھا اور پولیس اسٹیشن میں ہفتہ وار رپورٹ کرنے کے لیے بھی پابند کیا جاتا تھا۔ پروین بھی پاکستانی ہی تھی۔ ان کے ویزے کے خاتمے کے متعلق ایک نوٹس بھی جاری کر دیا گیا تھا، مگر پروین کا مسئلہ انڈیا میں رہنا تھا، جو وہ کسی بھی انڈیا کے شہری کے ساتھ شادی کر کے ہی حل کر سکتی تھی۔ چنانچہ اپنی محبت کو انڈیا میں روکنے کے لیے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نصیر الدین شاہ اور پروین مراد کی شادی زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکی اور وہ ان کی بیٹی ہیبا شاہ کو لے کر لندن منتقل ہوگی۔
ہیبا شاہ بعد میں بالی ووڈ کی اداکارہ بنی۔ دوسری شادی۔ نصیر الدین شاہ نے دوسری شادی تھیٹر اور فلم کی اداکارہ رتنا پھاٹک سے کی۔ ان سے ان کے 2 بیٹے عماد اور ویوان ہوئے۔ نصیر الدین نے اپنی سوانح میں رتنا سے ملاقات اور شادی کا ذکر تفصیلی کیا ہے۔ نصیر الدین شاہ لکھتے ہیں، میں نے پہلی بار جب امی سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکی سے شادی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا اس کو اسلام قبول کرنے کا کہا ہے؟ کیا وہ اسلام قبول کرنے پر تیار ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ نہیں، میں رتنا کو اسلام قبول کرنے کا بالکل نہیں کہوں گا۔ خاموشی نیم رضا کی مصداق۔ اس وقت مجھے لگا کہ امی نے رتنا سے میری شادی والی بات کو ناپسند نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ رتنا کا رشتہ لینے چلی گئی۔ دیگر رشتہ دار۔ نصیر الدین شاہ کے بڑے بھائی ضمیر الدین شاہ انڈین فوج کے نائب سپہ سالار تعینات ہوئے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر فرائض سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ کئی بھتیجے بھانجے اور دیگر رشتہ دار فوج اور انڈین سول سروس میں رہے۔ ابتدائی سٹرگل کی کہانی۔ نصیر الدین شاہ نے اعتراف کیا کہ جب امیتابھ بچن اور دھرمیندر سلور سکرین پر چھائے ہوئے تھے تو وہ ہندی فلموں کے لیے موزوں چہرہ نہیں تھے اور مجھے کمرشل سینما میں جگہ نہ ملنے پر مایوسی بھی ہوئی، مگر انہیں آرٹ فلموں کا دلیپ کمار کہا جاتا ہے۔ سن 70 سے 80 کی پوری 2 دہائیوں میں ان گنت آرٹ فلمیں بنی، لیکن ان میں کام کرنے والے جن فنکاروں نے بہت زیادہ نام کمایا ان میں سمیتا پاٹل، شیام، اوم پوری، شبانہ عظمیٰ اور خود نصیر الدین شاہ وغیرہ ہی سر فہرست تھے۔ نصیر الدین شاہ ابتدا میں اسٹیج کے آرٹسٹ تھے، فلموں کی جانب بہت بعد میں آئے، وہ بھی اپنے والد کی مرضی کے یکسر مخالف۔ ان کے بڑے بھائی ضمیر الدین شاہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، لہٰذا والد نصیر سے بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ ان کی نظر میں اداکاری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برخلاف نصیر شروع ہی سے پڑھنے لکھنے کے چور تھے۔ والد کی ضد پر انہوں نے ابتدائی تعلیم اجمیر اور سینٹ جوزف کالج نینی تال سے حاصل کی۔ اداکار بننے کی ضد اور بڑا آدمی کے اصرار نے باپ بیٹے میں اختلافات کو جنم دیا، یہاں تک کہ دونوں کی بات چیت بھی کم ہی ہوتی گئی۔ والد نے اپنی ضد پر ہی انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا۔ محض والد کی خواہش پر ہی نصیر الدین شاہ نے انگریزی ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر، لیکن پھر 1971 میں انہیں جیسے ہی موقع ملا وہ دہلی کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ پہنچ گیا اور ٹھان لیا کہ اب ایکٹر ہی بننا ہے۔ NSD میں ان کی دوستی اوم پوری سے ہوئی اور دونوں نے اداکاری کی تربیت ساتھ ساتھ حاصل کی اور اسٹیج ڈراموں کا رخ کیا۔ نصیر الدین شاہ کی ایکٹنگ کی تعریف سب ہی کرتے تھے، لیکن کوئی انہیں بطور ہیرو لینے کو تیار نہیں تھا۔ 1973 میں نصیر الدین شاہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ تھیٹر سے نکل کر ہندی سینما میں کام کیا جائے۔ 2 سال کی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد سن 1975 میں نصیر الدین شاہ کو فلم نشانت میں کام ملا۔ اس سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کردار نبھا رہے تھے، لیکن اس فلم نے انہیں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ بقول نصیر، نشانت میری عام شخصیت کی بنا پر مجھے ملی تھی، تاہم اپنے تمام کرداروں میں نشانت کا رول میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ اس فلم نے مجھے شناخت دی۔ نشانت کے بعد تو گویا کامیاب فلموں کی لائن سی لگ گئی۔ ان فلموں کی کل تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے۔ ایک لمبی جدوجہد کے بعد نصیر الدین نے وہ مقام حاصل کیا جو بہت سے ایکٹر حاصل نہیں کر پاتے۔ نصیر الدین شاہ کو بھارت کے بڑے پردے کے ساتھ ساتھ دیگر سینما اسکرین پر بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کئی بین الاقوامی فلموں میں بھی کام کیا۔ نصیر الدین نے پاکستانی تھیٹر اور فلموں میں بھی کام کیا، جن میں خدا کے لیے اور زندہ بھاگ شامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔